آپ کا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے جس سے جو ہے شوگر نہیں ہوتا. اب کیسے ہی بتا دوں میں آپ کو. جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں نے کہا ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی چیز آپ کو بتائیں، ایک نئی پرابلمز جو لوگوں کو ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں. تو آج ایک نیا موضوع تھا ہمارے پاس کہ لوگوں کو شوگر کیوں ہوتی ہے. دیکھیں، جب ہو جاتی ہے نا شوگر، اس کے بعد ہم جو ہے پوچھتے ہیں کیوں ہوئی. اگر ہم پہلے سے کچھ اس کا سدباب کر لیں، اپنا لائف سٹائل اس طرح رکھیں کہ جس سے جو ہے شوگر ہو ہی نہ، تو بہت زبردست. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جینیٹیکل ہوتی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. اگر والدین میں کسی کو ہے یا بڑوں کو کسی کو ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، وہ جینیٹیکل ہوتی ہے. اس کا روکنے کا بھی طریقہ ہے، میں پہلے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. دیکھیے، اگر آپ کے جینیٹیکل شوگر کا مسئلہ ہے تو ایک بہت ضروری کام ہے، وہ آپ کر لیں، انشاءاللہ شوگر نہیں ہوگی. شادی آپ نے نا رشتہ داروں میں نہیں کرنی، یعنی قریب میں، ماموں میں، چچا میں نہ کریں. ٹھیک ہے، باہر کریں. اس سے اپنی فیملی سرکل سے باہر شادی کریں گے تو یہ جو ہے شوگر کا مسئلہ آپ کا جو ہے نا وہ سالو ہو جائے گا. شوگر کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اگر دوسری برادری میں آپ شادی کر لیں تو شوگر جو ہے پھیلنے کا نہیں ہو سکتی، دوبارہ آپ کو کنورٹ نہیں ہو سکتی. لیکن جینیٹیکل چل رہی ہوتی ہے خاندان کے اندر، فیملیز کے اندر، اور آپ ساتھ ہی ماموں کی بیٹی سے، چاچا کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے شادی کرتے ہو تو وہ پروان چڑھتی ہے. ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ شوگر ہوتی کیوں ہے، یہ جینیٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل تھوڑا اس طرح رکھیں کہ شوگر نہ ہو. پہلے کوشش یہی ہو کہ شوگر ہو ہی نہ تو بہتر ہو جائے گا. اس کے لیے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے، آپ کا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے جس سے جو ہے شوگر نہیں ہوتا. اب کیسے ہی بتا دوں میں آپ کو. ایک تو رات کو کھانے کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، رات کو کھانے کے بعد سونا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ چہل قدمی کرنی ہے، ورزش کرنی ہے. آپ جتنا آپ کسرت کریں گے، جتنا آپ یوگا کریں گے، جتنی آپ جو ہے ایکسرسائز کریں گے، آپ کا جو اندر کا جو شوگر ہے وہ ڈیزالو ہو کے یورین سے باہر آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، وہ بلڈ کے اندر نہیں جائے گی. ہوتی کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جگر کے نیچے ایک ہوتا ہے لبلبا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے انسولین بناتا ہے. اور جب وہ انسولین بناتا ہے تو ہمارا جتنا شوگر بنتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں نا، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو 3 چیزیں بنتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، آئرن بنتا ہے، ٹھیک ہے، لوہا. دوسرا شوگر بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا کاربوہائیڈریٹ جس کو ہم شائستہ کہتے ہیں، یہ بھی بنتا ہے. تینوں چیزیں بنتی ہیں اور یہ باڈی کے اندر جا کے سرکولیٹ کرتی ہیں اور مختلف جگہوں پہ جا کے ہماری یہ کھانا، ہمارا فوڈ اندر جا کے اس کا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. کہیں پروٹین چاہیے تو پروٹین بن جاتا ہے، کہیں وٹامنس چاہیے تو وٹامن بن جاتا ہے. اور اس طرح یہ ورکنگ کرتا آنتوں تک پہنچتا ہے اور آنتوں کے اندر یہ جا کے وہ بن جاتا ہے، گاربیج بن جاتا ہے، اور گاربیج بن کے باہر آ جاتا ہے. اس طرح کچھ چیزیں لیکوڈ ہوتی ہیں، وہ یورین جاتی ہیں اپنی کڈنی تک، اور کڈنی سے پھر وہ باہر آ جاتی ہے. یقین کریں، اگر شوگر ہوتی ہے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. زخم کبھی آپ کا سویا جو ہے وہ فیل نہیں ہوتا، زخم کبھی بھرتا نہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اور کیا نقصان ہوتا ہے اس سے، کڈنی فیل ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہے. لوگ احتیاط نہیں کرتے. ہمارے 2 ہی بڑے دشمن ہیں کھانے کے اندر، ایک چینی، دوسرا نمک. پہلے نہیں تھی یہ چیزیں، ہم نمک بھی یہی نہیں کھاتے تھے اور چینی بھی نہیں کھاتے تھے. یہ جو چینی آج کل بہت مہنگی بھی ہوگی، لوگ عمران خان کو کہتے ہیں، زرداری کو کہتے ہیں، نواز شریف کہتے ہیں چینی مہنگی ہو گئی. جتنے سیاستدان ہیں انہوں نے شوگر کی فیکٹریاں لگا لی ہیں. پہلے تو چینی اتنی استعمال ہی نہیں ہوتی تھی بھائی، پہلے گڑ استعمال ہوتا تھا. تو چینی اس وقت استعمال کرتے ہیں ہم روز کی چیزوں میں، مٹھائی کے اندر. اور سب سے زیادہ چینی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کولڈ ڈرنک کے اندر. جب ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں اس میں سب سے زیادہ چینی ہوتی ہے. تو پہلے ہم چینی نہیں پیتے تھے، پہلے ہم گڑ کی چائے بناتے تھے، گڑ کی مٹھائیاں بناتے تھے. اور جو چینی ہے نا جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں روز، وہ ہم مہمانوں کے لیے رکھتے تھے. یقین نہ ہے، ہسٹری کھول کے دیکھ رہے ہیں، یہی آپ کو ملے گا. گڑ جو استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی بھی شوگر کا پرابلم نہیں ہوتا. بھائی دیکھو، تھوڑا خیال کرو اپنا. زندگی ایک بار ملی ہے، اس میں صحت ایک بار ملی ہے. اگر آپ صحیح ہوں گے تو ساری فیملی آپ کی سیٹل ہوگی.
اگر آپ ہی طبیعت آپ کی خراب ہو گئی سب آپ کے ساتھ پریشان ہو جائیں گے. اور یہ ایسا موذی مرض ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. کنٹرول ہے، علاج نہیں ہے. گولیاں، انسولین، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور زندگی میں رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. لیکن اس چیز جب بڑھ جائے تو بہت ساری چیز، یہاں تک کہ لوگوں کی جسم کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں. یہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ پیدا کر دیتی، سڑن پیدا کر دیتی ہے، سویلنگ پیدا کر دیتی ہے، یہ نسوں کو بند کر دیتی ہے. کتنی گندی بیماری ہے یہ. اور آج کل اتنی ہو رہی ہے، لوگوں کو بائی برتھ ہو رہی ہے. تو اس کا ذرا خیال رکھیں، شوگر کو نہ ہونے دیں. پھر ہو جائے پھر کنٹرول کیا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تب تک کے لیے میرا اجازت ہے مجھے، اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں. اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو تو دوسروں کو ضرور بتائیں. نوٹیفیکیشن کو دبائیں اور سبسکرائب ضرور کریں. دیکھیں آپ سبسکرائب کرو گے، آپ جو ہے نوٹیفیکیشن کو دباؤ گے تو کیا ہوگا، آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے گی. تو اگر آپ چاہتے ہو تو ضرور اس یہ کام کر لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.